الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصیت اور وراثت کا ایک مسئلہ۔ سوال کیا گیا ہے، میری ایک بیوی، 2 بیٹے، والدہ، بہن اور نانی ہے۔ ہماری پرورش ہمارے دادا جان نے کی جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ جب سے ہم اپنے والد سے علیحدہ ہوئے ہیں تقریباً 23 برس سے ہماری پرورش دادا جان ہی کر رہے ہیں۔ اس عرصہ میں ہمارے والد نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا اور نہ ہی علیحدگی سے لے کر اب تک ہمارے والد نے ہمارا خرچہ برداشت کیا ہے۔ میں ایک گھر کا مالک ہوں، اس کا کچھ حصہ میری والدہ نے مجھے ہدیہ دیا تھا اور گھر کا کچھ حصہ میں نے اپنی رقم سے بنایا ہے۔ اب یہ گھر میرے نام ہے اور 80% میرا سرمایہ ہے اور میرا باقی سرمایہ بہت ہی کم ہے جو کہ نقدی اور حصص کی صورت میں ہے۔ شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے میں اپنی آخری وصیت کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، کسی بھی شخص پر اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کرنے کی وصیت لکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وراثت کی شروط میں جس کا وارث بنا جائے اس کی موت کا ثابت ہونا ہے۔ اس لیے جب اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کا ترکہ شرعی تقسیم کے مطابق اس کے زندہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہر وارث کا حصہ شریعت میں مقرر اور فرض کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، والدین اور رشتہ داروں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ حصے مقرر کردہ ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ اور افضل یہ ہے کہ ترکہ کی جلد تقسیم نہ کی جائے، لیکن اگر وہ شخص جس کا وارث بنا جا رہا ہے اسے خدشہ ہو کہ اس کی موت کے بعد ورثاء میں جھگڑا و فساد بپا ہو جائے گا یا پھر ترکہ کی تقسیم میں شرعی اصول و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اپنے ملک کے وضعی قانون کے مطابق تقسیم کر دیں گے نہ کہ شرعی تقسیم، تو پھر اس صورت میں اسے پہلے سے لکھ کر رکھنا ممکن ہے۔ دوم، اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ کی ممتلکات کی تقسیم صرف سوال میں مذکور اشخاص پر منحصر ہو اور وہ 2 بیٹے، 1 بیوی، ماں، نانی، 1 بہن اور باپ ہیں۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا والد زندہ ہے، چاہے وہ آپ سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس نے آپ کے واجب کردہ حقوق یعنی خرچ وغیرہ بھی ادا نہیں کیے، لیکن وہ آپ کا وارث ہے اور آپ اس کی وراثت کے حقدار ہوں گے، تو اس صورت میں ترکہ کی تقسیم کچھ اس طرح ہوگی: بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور باپ اور ماں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی ماندہ ترکہ دونوں بیٹے برابر برابر لے لیں گے، اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس کے فرض کردہ حصے سے زائد وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2046، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس مسئلہ میں بیٹوں اور باپ کی وجہ سے بہن محروم ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کی موجودگی میں وارث نہیں بن سکتی، اور نانی بھی ماں کی موجودگی میں وارث نہیں بنے گی، اور آپ کے لیے بہن اور نانی کے حق میں وصیت کرنا جائز ہے، لیکن یہ وصیت 1/3 سے زیادہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوم، آپ نے سوال میں بیان کیا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو گھر کا ایک حصہ بطور ہدیہ دیا ہے، لیکن آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نے آپ کی بہن کو اس میں سے کچھ حصہ دیا ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ کی والدہ نے آپ کی بہن کو کچھ نہیں دیا تو پھر اس نے عطیہ اور ہبہ کرنے میں اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، اور کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو تو کچھ ہبہ کر دے اور کسی کو نہ دے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہوئے زیادہ چیز ہبہ کرے، بلکہ اس کے لیے عدل و انصاف کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے والد نے انہیں ایک باغ ہدیہ میں دیا تو وہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر گواہ ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف کرو،
صحیح بخاری حدیث نمبر 2398۔ اور اولاد میں عدل و انصاف اس طرح ہوگا کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں جتنا دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وراثت میں اسی طرح تقسیم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے زیادہ عدل و انصاف کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر یا تو آپ اپنی بہن کو والدہ کی جانب سے دیے گئے حصے کا 1/3 دیں، یا پھر اپنی والدہ کا عطیہ واپس کر دیں، لیکن اگر آپ کی بہن ہنسی خوشی اور رضامندی سے اپنا حق معاف کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 47032۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔